company for all your communication needs in Turkey. Get السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خواتین و حضرات، میں اپنے منتظمین اس اجلاس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بغیر بہار جشن بہاراں کا اہتمام کر لیا. پچھلے نصف صدی سے جو تین بڑے حقائق انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ایک اس کی دنیاوی اور آخرت کی کمٹمنٹ جو مذہب سے نمایاں ہوتی ہے، ایک اس کی خاک کا تعلق، اس کی مٹی کی خوشبو جو اسے اپنے ملک سے وابستگی ہوتی ہے، اور ایک اس کو اپنی ذات کے حوالے سے زندگی کے علم میں جو اس کو خوشی اور غم نصیب ہوتے ہیں. تو پچھلی نصف صدی سے ان تینوں فیلڈز میں مجھے بہار کا احساس نہیں ہوا. اس کے باوجود میں اس جشن بہارا میں شرکت کے لیے اپنے دوستوں کی محبت کے طور پہ آیا کہ یہ ایک شے ارزاں نہ تھی جو جہلم میں بڑی سستی ملتی ہے، اور یہ محبت اور خلوص جو ان نوجوانوں کے دلوں میں میرے لیے پایا جاتا تھا یا میرے مکتب فکر کے لیے پایا جاتا ہے، مجھے شاید سارے زمانے سے عزیز تر ہے. ویسے بھی خواتین و حضرات، بہار کوئی خارجی کیفیت نہیں ہے، بہار تو ایک داخلی کیفیت ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں آپ کو نصیب ہوں اور آپ کی توجہات میں خوشی اس لیے نہ آئے کہ کوئی پیچیدہ دیرینہ غم جو ہے آپ کو تہوں سے کھنگال رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ مصائب کے کڑے سمندر میں ہوں، آپ عالم انگیز حالات سے گزر رہے ہوں، مگر دل کسی ایسی ذات سے جلا پا رہا ہو جو آپ کو اداسی کی لہر آپ تک پہنچنے نہ دے. تو کسی نے بڑا خوبصورت شعر میں یہ ایک بہت ہی اچھے شعر میں کہا کہ خزاں بہار نظر تغافل ہوئی خزاں ٹھہری. بہار نظر تغافل ہوئی خزاں ٹھہری، خزاں شہید تبسم ہوئی بہار ہوئی. تو یہ کیفیت اور یہ رنگتوں کا بدلنا اور یہ انسانی قلب کی ماہیت کی تبدیلیاں، یہ تمام اس وقت حالت اضطراب میں رہتی ہیں جب تک کہ کوئی ایسی مکمل پائیدار وابستگی نہ نصیب ہو جائے کہ جو انسان کے دل کو ہمہ وقت ایک جیسے حالات میں رکھے. قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ تیری میچورٹی جو ہے اور تیرے ذہن رسا کی گرفت اس وقت مضبوط ہوگی اور تیرا دل اس وقت مقام پائے گا جب تو کسی خوشی سے زیادہ خوش نہ ہوگا اور کسی غم سے تیرا دل زیادہ متغیر نہ ہوگا. ہم اس کو اس لیے اعتدال کہتے ہیں کہ وہ دل جو زیادہ خوشی کی طلب کرتا ہے وہ فلسفہ حیات سے ناآگاہ ہے. ایک مختصر سے مقام میں اگر آپ زندگی کے مقاصد پہ غور کرو، اگر آپ پوری نسل انسان کے مقصد حیات پہ غور کرو، اگر آپ حیات کی غایت اولیٰ پہ غور کرو، تو کم از کم ہمیں اس بات کا مکمل احساس ہوتا ہے کہ یہ قطعاً خوشی کا مقام نہیں ہے. جب اس بلا اور کشیدگی اعصاب سے آدم کو باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. تو آدم جب جنت سے نکلے تو اس وقت ان کے دل پہ کیا غم و حزن کی کیفیت وارد ہو رہی ہوگی. سب سے بڑھ کر
परवरदिगार आलम का साथ छूट रहा था। ऐसी हमसायगी भला किसको अजियत में ना डालेगी, ऐसी हमसायगी का जाया होना किसको अजियत में ना डालेगा। वो हजरत इंसान जो हजरत इलाह की निगाहों में बसते थे, जो मोहब्बत के फूलों से परवान चढ़ते थे, जो अपने दोस्त के साथ गम गुसार के साथ हमा वक्त साया रहमत परवरदिगार में रहते थे, जब एक मकरो फरेब और रयाकारी की एक हरकत की वजह से, एक शैतानत की कारपर्दाजी की वजह से जब जन्नत से रुखसत का इज़न हुआ, तो कितना उदास होगा आदम, कितनी उदास होंगी उनकी खातून खाना। मगर परवरदिगार ने एक छोटे से, बहुत से छोटे से फिक्रे में उनको हौसला बख्शा। अनलाइक क्रिश्चियन थियोलॉजी के बरक्स, जो इंसान को अजली गुनाहगार समझते हैं और जो समझते हैं कि इंसान सिर्फ गुनाह का पुतला है और गुनाह करने की वजह से जमीन पर आया है और गुनाह ही करता चला जाएगा ताकि उसकी निजात एक ऐसे शख्स के हाथ से हो, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से, कि उनकी कुर्बानी और उनके सलीब पे चढ़ जाने ने पूरे उम्मत ईसवी के लिए फलाह बहबूद का, जन्नत का और वापसी का रास्ता पैदा किया। मगर इस्लाम ऐसे नहीं समझता। बुनियादी इख्तलाफ मज़ाहब में वहाँ नहीं पैदा होता कि जहाँ मजहब एक दूसरे से जंग करते हैं या लड़ते हैं। बुनियादी इख्तलाफ वहाँ पैदा होता है जब पूरी की पूरी एक इमारत मजहब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे चली जाए जिससे दूसरा मजहब बिल्कुल इनकार कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब पूरे का पूरा ईसवी मजहब जो है हजरत ईसा को मसलूब समझेगा और फिर मसलूब समझने के बाद उनकी एक दायमी जिंदगी की तरदीद करेगा, या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दुनियावी अजाब की गिरफ्त में आया हुआ पैगंबर समझेगा और कुरान के बरक्स, कुरान के बिल्कुल बरक्स जो इन तमाम कैफियत से मुतलक इनकार करता है। और सबसे बड़ा मराकबा ईसवी जो ईसवी तसव्वुफ में है उसे मराकबा सलीब कहते हैं, जहाँ कोई भी ईसाई वली जो है तन्हाई में जाकर इर्तकाज़ात करते हैं और इर्तकाज़ करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हालत अज़ियत को अपने ऊपर वारद करते हैं और उस वारदात के दौरान उनके भी जिस्म पर कोड़ों के निशान उभरते हैं और उनके गले में सलीब के फंदे का निशान होता। मगर खातिन व हज़रात, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो इस अफसाने का सिरा पहरी नहीं मिलता, बल्कि उसके बिल्कुल बरक्स खुदावंद करीम बड़ी वजाहत और बड़े एहतमाम से ये फरमाते हैं कि ईसा वमा कतलूहु वमा सलबूहु बल अलैहि, ना तो ईसा को कत्ल किया गया ना सलीब दी गई। भला हम अपने पैगंबर को कैसे ऐसी अजियत में डाल सकते थे? ना उसे कत्ल किया गया ना उसे सलीब दी गई। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना कत्ल किया गया ना सलीब दी गई, तो फिर तमाम फैब्रिक जो उसके बाद इस किस्से कहानी पे बिल्ड होगी वो बेनामो निशा होगी। इससे मुराद कतन किसी के मजहब पे इतराज नहीं करना है, बल्कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बाल औकात को इतने दूर के मसालिक हो जाते हैं कि जिन मौकों पर इंटेलेक्चुअली और ज़हनी तौर पर इन बातों पर किसी किस्म का अकीदा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुरान आखिरी किताब इसलिए कही गई कि अगर पिछली किताबों में कुछ थोड़ी बहुत रद्दो बदल हो गई हो, सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अकलूहु व हुम यालमून, कि जानते बूझते हुए अगर किसी किताब में तहरीफ हो गई या किताब अपनी इब्तदाई रंग में रह गई, या नगमात दाऊद है या नगमात सुलेमान है या सहाइफ मूसा और ईसा है, सहाइफ इब्राहिम है, तो जुज़वी तौर पे तो वो जरूर सच्चाई के हामिल हों,
मगर खातिन व हजरात, जुज़वी सच्चाई के हामिल लोग भी जुज़वी अकल के मालिक होने चाहिए। जब तक आपकी अक्ल व इल्म को बलूगत नसीब नहीं है, अगर आप बच्चे हैं, नौ उम्र हैं, छोटी क्लासों के तालिब इल्म हैं, तो आपको PhD की किताबें नहीं पढ़ाई जा सकती। माशरा जब तरतीब से प्रोग्रेस करता हुआ इल्मी तहकीक से आगे गुजरता है, तो हम माशरे को इस तरह पिछले जमानों में नहीं देखते जैसे आज देख रहे हैं। अगर आप गौर करें तो पूरी असर हाजिर की तहरीक तरक्की और तमद्दुन सिर्फ 100 और 125 साल पुरानी। इससे पहले तो एक पहिया, एक गाड़ी, पूरे का पूरा तमद्दुन जो है चंद बड़ी ईंटों से बने हुए शानदार अहराम पर मबनी। वहां तो कोई ऐसे शानदार तमद्दुन स्काई स्क्रैपर्स नजर नहीं आते। ये सिर्फ 150-200 साल की तारीख तमद्दुन इंसान है जिसमें साइंसेस ने हरकत की है। और अगर मैं इसे एग्जैक्टली प्लेस कर दूं तो मैं ये कहूँगा कि रेनेसांस और रेफॉर्मेशन के बाद यूरोप की तहरीक इल्मिया ने आगे बढ़ना शुरू किया, एंड उसी वक्त मुसलमानों के फतह के गुरूर ने और कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह ने और वो जो यलगार सुल्तान सुलेमान ज़ीशान की रहा था कि सुल्तान सुलेमान ज़ीशान की यलगार ने यूरोप को हरासा और परेशान कर रखा था, एंड उसी वक्त यूरोप की पसमानदगी और पश्मुर्दगी में उनकी दो बड़ी तालीमी तहरीकात ने, जिनको रेनेसांस और रेफॉर्मेशन कहते, तहरीक अहयाए उलूम और तहरीक अहयाए मजहब। तो आप हैरान होंगे कि तहरीक अहयाए मजहब को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि तहरीक अहयाए मजहब का पस मंजर अगर आप देख लें तो उसे आप अपने मजहबी पस मंजर से बड़ा हमआहंग पाएंगे। उस वक्त भी एक उलमाए ईसाइयत की एक बहुत बड़ी तादाद जन्नत के सर्टिफिकेट बांटती फिरती थी, और इत्तफाक की बात देखिए कि उन्होंने 2 किस्म के सर्टिफिकेट तैयार किए हुए थे, एक 5 पाउंड का, एक 10 पाउंड का। और वो कहा करते थे कि अगर 5 पाउंड चर्च को अदा करो तो आपको निचली जन्नत का हम सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, और अगर आप 10 पाउंड अदा करो तो हम जन्नतुल फिरदौस का टिकट काट देते। और कोई भी ईसाई उनसे ये पूछने की जरूरत नहीं करता था कि जन्नत के टिकट बांटने वालों, आप भी कभी जन्नत में जाओगे कि नहीं जाओगे। हाजिर हज़रात, एक इसी तरह का वाकया मुझे लाहौर में पेश आया कि एक मेरा तालिब इल्म बहुत बेचारा घबराया हुआ आया और कहने लगे, मौलवी साहब इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम हमारी जमात में शामिल हो जाओ तो मैं आपको जमानत देता हूं कि आप जन्नत में दाखिल किए जाओगे। तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये बात सच है। मैंने कहा आप कागज ले जाओ और उनसे सिर्फ ये लिखवा लो कि वो जन्नत में दाखिल होंगे कि नहीं होंगे, तुम्हारी तो बात की बात। तो ये उस किस्म के पस मंजर में वो तहरीकात उठी, और इस किस्म के रिजिड मजहब के तस्वुर के खिलाफ हमेशा एहतजाज उठते चले आए हैं। और आप यकीन करो कि यूरोप के उस एहतजाज का नाम ही प्रोटेस्टेंट रिलीजन पड़ गया। रोमन कैथोलिसिज्म की इन हरकत के खिलाफ जिन लोगों ने एहतजाज किया उनको प्रोटेस्टेंट कहते थे, और नए मजहब की तख्लीक ही प्रोटेस्टेंट रिलीजन की तख्लीक कहलाई। मगर जैसे हमेशा होता है कि प्रोटेस्ट करने वाले बड़ी दूर तक निकल जाते हैं, और प्रोटेस्ट करने वाले इस हाथ में इस हद तक चले गए कि उन्होंने अपने सर मुंडा लिए और फक्र फाका और इंतहाई सख्ती से अमल पजीर हुए, और इतने रिजिड हो गए कि इन्हीं क्रिश्चियन नए लोगों में से एक ग्रुप पैदा हुआ जिन्हें हम कैल्विनिस्ट कहते हैं, यानी गंजे सर वाले पादरी, कैल्विनिस्ट। इतने रिजिड, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं देख रहा हूँ कि अच्छे मिले खूबसूरत बालों वाले जवान आजकल सर मुंडा रहे हैं, तो मुझे कैल्विनिस्ट का दौर याद आ जाता है कि कहीं
حالانکہ مذہب اسلام میں بال ہمیشہ خوبصورتی کا سمبل رہے، اتنی بڑی خوبصورتی کا کہ اللہ نے کہا کہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ نمازوں میں نہ جایا کرو۔ ہمارے تمہیں الجھے ہوئے بال ہمیں پسند نہیں ہیں۔ اگر ہم نے تمہیں زینت بخشی ہے، خوبصورتی بخشی ہے، تو نمازوں میں زینت کے ساتھ جایا کرو، بالوں کو سنوار کے جایا کرو، کنگھی پٹی کر کے جایا کرو۔ دیکھیے، ایک طرف تو اسلام کا ایستھیٹک ریلیجن ہے جو نہ حسن صوت کو چھوڑتا ہے، نہ حسن صورت کو چھوڑتا ہے، نہ حسن انداز کو چھوڑتا ہے، نہ حسن اخلاق کو چھوڑتا ہے، تو اس مذہب میں ریجیڈیٹی کہاں سے آ سکتی ہے؟ آپ قرآن کو پڑھنے لگو تو اللہ میاں کہے گا دیکھو یہ بے دنگے پن سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، ہانکو تانکو نہیں بلکہ ترتیل کے ساتھ قرآن حکیم پڑھا کرو۔ اور سب سے زیادہ قرآن جو ہے حدیث میں ہے کہ اللہ کو اپنے وقت کے پیغمبر کا قرآن پڑھنا پسند ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو قرآن کو سنوار کے پڑھتے، اور قرآن کو سنوار کے پڑھنے کی ایک جو بہت بڑی حدیث ہمارے پاس سیدنا حضرت اسید بن حضیر کی، کہ حضرت اسید اتنے اچھے قاری تھے، اتنی خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ گھوڑا پاس کھڑا تھا اور بچہ لیٹا ہوا تھا اور آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ بادل جھک آئے ہیں، تو گھوڑا بدکا، اور اس خیال سے کہ بچے کو زخمی نہ کر دے حضرت اسید نے تلاوت بند کر دی، اور صبح حضور گرامی مرتبت کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا کہ میں تلاوت کر رہا تھا تو بادل جھک پڑے اور ان میں روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں، اور میں اس ڈر سے کہ ان کے بہت قریب آنے سے گھوڑا بدک کے بچے کو زخمی نہ کر دے تو میں نے تلاوت ترک کر دی۔ تو فرمایا اسید یہ ملائکہ تھے جو تیری تلاوت کی خوبی کی وجہ سے زمین پر اتر آئے تھے، اور اگر خدا کی قسم اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو وہ بادلوں سے نکل کر تجھ سے مسافہ کرتا۔ تو خاطروں حضرات، یہ اعتقاد کی باتیں نہیں، ملائکہ اعتقاد کی باتیں نہیں، جنات اعتقاد کی باتیں نہیں۔ انسان جب کسی احمقانہ طرز فکر سے آشنا ہو جائے، اور انسان جب بازوں میں خود ایک انٹلیکچول کیپیسٹی سے آشنا ہو جائے تو اس کو مترددات پیش ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا تردد جو اس کو پیش ہوتا ہے کہ ان سائنٹیفک باتوں کو وہ کیسے سائنٹیفک مان لے، وہ کیسے ملک مان لے، کیسے جن مان لے۔ اس کو یہ پریشانی ہے کہ میرے پاس سائنٹیفک حقائق اس کے موجود نہیں۔ خاتون حضرات، اگر آپ غور کیجئے تو انسان جو اتنا نازاں ہے اپنے سائنسی علوم پر، اگر آپ بھی آج ذرا غور و فکر کریں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ انسان کے پاس زمین کی موجودات کا کتنا علم ہے، اندازہ کیا جاتا ہے کہ زمین پر 1 بلین مخلوقات موجود ہیں، اور سب سے بڑے انٹلیکچول سے 1 بلین جینس موجود ہے، مختلف اقسام کی مخلوقات موجود ہیں۔ اور اگر کسی بھی فرد واحد انٹلیکچول سے پوچھ لیا جائے کہ تجھے کتنی مخلوقات کے نام آتے ہیں تو بڑی مشکل پڑے گی 30-40 سے آگے بڑھنے میں، سارے اندازے شکست ہو جائیں گے، لا علمی واضح ہو جائے گی اور کم علمیت اپنا ڈھنڈورا دے۔ تو ایسی معلومات جو اتنی مختصر ہوں، اس رب کریم کی تخلیقات کے مقابلے میں اگر وہ ایک چھوٹی سی زمین میں ایسے کیمپ میں، جس کو وہ مستقل سیارہ اور ستارہ بھی نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں چھوٹا سا کیمپ میں نے لگایا ہے، چھوٹا سا، اس میں تمہیں قید کیا گیا ہے، تمہارے لیے غیر معمولی سرکمسٹانسز کریٹ کیے گئے ہیں، یہ اس سے باہر کہیں نہیں ہے، ذرا اوپر چلے جاؤ تو قوانین خلا بدل جاتے ہیں۔
اس سے اوپر جاؤ گے تو گیلیکسیز میں تم ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہو. 1,00,000 میل سورج ادھر آ جائے تو تمہارا وجود نہیں ہے، پرے چلا جائے تو تم فریز ہو جاؤ گے. یہ خصوصی کنڈیشنز پیدا کی گئی ہیں. ایک چھوٹا سا کیمپ کریٹ کیا گیا ہے. اس کیمپ میں تمہارا کوئی مستقل قیام نہیں ہے. یہ جنت نہیں ہے، یہ دوزخ نہیں ہے. مستقر و متاع الہین. چھوٹا سا کیمپ ہے، اس میں تمہارا تھوڑا سا فائدہ ہے. اس لیے کہ میں تمہیں نامزد کر بیٹھا ہوں. خلیفۃ اللہ فی الارض، ایسا خلیفۃ اللہ جو زمین پہ پنپے گا، جس کی سیادت کی اہلیت زمین پہ نمایاں ہو. زمین آپ کی خلافت کا گھر نہیں ہے، آپ کی خلافت کا ٹریننگ ہاؤس ضرور ہے، مگر یہ آپ کی خلافت کا مقام نہیں ہے. ایسی دنیا آپ کی خلافت کا مقام کیسے ہو سکتی ہے جس کو پروردگار کے رسول فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. بھلا قید خانہ بھی کوئی سلطنت ہو سکتی ہے؟ بھلا قید خانہ بھی کوئی مقام عزت ہو سکتا ہے؟ لو سنی گئی ہماری، یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے، وہی گوشہ قفس ہے، وہی فصل گل کا ماتم. جشن بہارا کے موقع پہ شیر سوٹ تو نہیں کرتا، مگر بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا اس قید خانے کو بھی کوئی اپنے لیے مقام فرحت سمجھ سکتا ہے؟ یہ مقام استعزاء تو ہو سکتا ہے، مقام مسرت نہیں ہو سکتا. اس دنیا کو جس کے بارے میں قرآن وضاحت سے کہتا ہے، اور صاحب قرآن وضاحت سے کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ. انگریزی کا لفظ فیو اور افیو کا فرق. فیو، افیو بھی نہیں، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا وجود بلینز ایئرز آف گیلیکشل لائف میں نامینل بھی نہیں ہے، نامینل بھی نہیں ہے. جہاں 15 ارب سال کی کائنات چل رہی ہو، جہاں ایک ایک سیارہ جو ہے کم از کم 15 کھرب نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہو، وہاں اس 65-75 سال کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ. یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے. ایک وقفہ حیات ہے. زندگی ایک سفر کا وقفہ ہے، اور آگے چلیں گے دم لے کر. اور پھر اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہاں ہر کیفیت سراب ہے. یہاں ہر کیفیت نامینل ہے. یہاں کسی بھی کیفیت میں پرماننس نہیں ہے. نہ اس کی خوشی پرماننٹ ہے، نہ اس کا غم پرماننٹ ہے. نہ غم جانا مستقل ہے، نہ غم دورہ مستقل ہے، نہ جشن بہارا مستقل ہے، نہ المیہ خلا مستقل ہے. ایسی ناپائیدار دنیا میں تم پائیداری کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو؟ اقبال بیچارے نے بڑی آزردگی سے کہا تھا کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا. ہم خود ناپائیدار، دنیا ناپائیدار. ایک متزلزل کیفیت اضمحلال صبح و شام اس کائنات پہ جاری ہے، اس مختصر سے خطے پہ جاری ہے، جس میں حضرت انسان کتنی بلوغت فکر سے اپنے آپ کو حاکمیت اعلیٰ کی منازل پہ ڈکلیئر کر رہا. کیا فراڈ ہے جو انسان اپنے ساتھ کر رہا ہے. کیا المیہ ہے کہ اپنے حقیقت کار کو نہیں جانتا. المیہ ہے کہ فریضہ وقت کو نہیں جانتا. ضیاءکار اتنا ہے کہ اپنے نفع کو نہیں جانتا. تو خدا نے ٹھیک کہا نا انہو کانا ظلوما جہولا، کہ ظالم ہے، جاہل ہے. بے شک انسان امانت علمیہ کو حاصل کرنے کے بعد بھی جب اپنا کار منصبی سر انجام نہیں دے سکا، اس وقت کیا جلدی تھی؟ لپک رہے تھے، پہاڑ پیچھے ہٹ رہے تھے،
شجر و حجر بھاگ رہے تھے امانت علمیہ اٹھانے سے، حضرت انسان کو اجلت پڑی تو وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب امانت پیش کی گئی، بوجھ اٹھانے کے لیے کہا گیا تو زندگی کی ہر تخلیق گریزاں ہوئی اس امانت سے۔ اس امانت کے خطرات تو واضح تھے۔ اگر ایک طرف یہ فرما رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اس لفظ کے برے میں تو آ گیا انسان، مگر جو جہنم کے ساتھ در کھلے ہوئے تھے وہ نہ اس نے دیکھے۔ اتنی جلدی پڑی تھی اسے اختیار کار حاصل کرنے کی، خلافت عرضی حاصل کرنے کی، خلافت سماوات حاصل کرنے کی، کہ وہ یہ بھول گیا کہ he has overestimated himself، اپنی استعداد کار کو اوور اسٹیمیٹ کر گیا اور منزل تفکر کو انڈر اسٹیمیٹ کر گیا۔ یہ غلطی تو اب بھی جاری ہے۔ خاطر و حضرات، لگے ہاتھوں میں آپ کو جہاد کا ایک نیا مفہوم دینے کی کوشش کروں گا، وہ جہاد جو ازل سے انسان کی فطرت میں جاری ہے، وہ جہاد جو میثاق کے دن سے انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ جہاد کبھی بھی ایکول پاورز میں نہیں ہوتا، غالب قوتوں میں جہاد نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب مسلمانوں نے اپنی تعداد دیکھی تو کہا، ایک صحابی نے کہا، پہلے ہم کم تھے تو غالب آیا کرتے، آج تو ہم بہت زیادہ۔ یعنی پہلی دفعہ وہ اپنے آپ کو دشمنوں سے زیادہ دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی اللہ نے ہزیمت وارد کر دی، اور ساتھ ہی ایک انتہائی بری شکست کے آثار پیدا ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود نہ ہوتے اور اگر خدا کی تائید اور نصرت اپنے پیغمبر کی پابگیر نہ ہوتی تو شاید اس جنگ میں بھی بہت برے نتائج۔ اگر یہ محض اس وجہ سے ہوا، ایک تفاخر، اور ایک ایسا تفاخر جو خدا کے بغیر تھا، جو صرف اپنے اسباب کی کثرت پہ بیٹ ہوا، تو جہاد اسباب کی کثرت میں کبھی جہاد نہیں ہوتا۔ خاطر حضرات، جب اسباب کم ہو جائیں اور جب اسباب نہ رہیں، اور جب اسباب آپ کو اتنے حقیر نظر آ جائیں کہ دشمن کے اسباب آپ کو کثیر نظر آنے شروع ہو جائیں، جب آپ اپنے آپ کو زیر دست دیکھیں اور دشمن کو زبردست دیکھیں، جب اپنے آپ کو حقیر پائیں اور دشمن کو آسمان گیر پائیں، تو اگر پھر اسباب سے منقطع ہو کر اگر آپ یہ کہیں کہ اے پروردگار، ایسا تو کوئی سبب نہیں ہے کہ میں اپنے دشمن پہ غالب آئیں سوائے اس کے کہ لا مولا لہم، اور تو میرا مولا ہے، تو جہاد میں ترجیح اول کا انتخاب اشد لازم اور ضروری، اور بغیر ترجیح اول کی تصدیق کے کبھی بھی جہاد اکمپلشمنٹ کو نہیں پہنچ سکتا۔ جہاد نہ جذبہ جنو کا نام ہے، نہ جہاد جذبہ تسخیر کا نام ہے، نہ جہاد ڈیفنس ہے، نہ اوفنس ہے۔ جہاد اسباب کے تغیر سے منقطع ہو کر صاحب اسباب کی رجت کا نام ہے، اور جب صاحب اسباب کو رجت نہ ہوگی، اور جب آپ جان بوجھ کر اپنی کمی کے اسباب سے منقطع ہو کر فتح و نصرت صرف اللہ سے نہ طلب کریں گے تو اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ کیا یہ کنڈیشنز پہلے نہیں آئیں؟ کیا قرآن اس بات کو درج نہیں کرتا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم تو گمان کرتے ہو کہ ٹھنڈے ٹھنڈے باغ فردوس کی سیروں کو چلے جاؤ گے۔ دس از ناٹ دی مال آف لاہور۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه
मता नसरुल्लाह। क्या तुमसे पहली कौमों में ये वक्त नहीं आए? आए बुज़दिलाने असर हाजिर, क्या तुमसे पहली कौमों पर यह वक्त नहीं आए? क्या हमने उनको मुसाइब से नहीं छुआ, ज़रर से नहीं छुआ, बीमारियों में नहीं डालेंगे, आफात व बला से क्या वो गुरेज़ा है? क्या कोई ऐसी उम्मत परवरदिगार भी गुजरी है कि जिसको हमने नाज़ों को सोने के चमचों में पाला और सोने के ताबूतों में दफन किया? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। बल्कि तुमसे पहली कौमों को अल्लाह फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाओ। उनको जंगों की सख्तियों ने छुआ, वज़राओ, मुतअद्दिद किस्म के ज़रर उन पे डाले गए, वज़ुलज़िलू, वो ज़लज़लों के झटकों में आए, उनकी कायनात तहोबाला की गई और इस दर्जा तहोबाला की गई कि उम्मीद की कोई रमक सीनों में बाकी न रही। न सिर्फ वो बल्कि पैगंबर जो साबित कदम और साबिर तरीन लोग होते हैं, वो भी अपने उम्मत का ये हाल देख के पुकार उठे, मता नसरुल्लाह। अल्लाह की मदद कब आएगी? जब इस आलम में उम्मत चला जाए, फर्द उम्मत चला जाए, जब इस हालत में उम्मत चली जाए, तो फिर जिहाद, तवक्को, उम्मीद खुदा से आरज़ू का नाम है। अला इन्ना नस्रल्लाह करीब। बिला शुबा अल्लाह की नुसरत ऐन उसी वक्त आपके पास होती है। मसाइब आते क्यों हैं? क्या मसाइब इसलिए आते हैं कि आपको अजियत दें? क्या खुदा अजियत पसंद है? कोई साइकाटिक है, कोई साडिस्ट अल्लाह है, कोई मैसोकिस्ट है जो अपने आप को भी अजियत देता है लोगों के इनकार के साथ? बन के बैठा है खुदा, ताकत है कि जबरदस्ती कबूलियत हासिल करे, फिर भी अपने आप को दुख देता है लोगों के इनकार के साथ। डू यू थिंक गॉड इज ए काइंड ऑफ मैसोकिस्ट? क्या वो अजियत पसंद है? क्या वो आप लोगों को इसलिए अजियतें देता है कि बगैर मार पीट के आप समझ नहीं सकते हो? क्या आप लोगों को मैं ये हिस्से खलाकियत, शनाख्त परवरदिगार और हुस्ने मामला की कोई हिस्स इंसान में बाकी नहीं है कि वो गौर व फिक्र से काम लेकर वहदानियत का इकरार करे, अल्लाह की तरफ लपके जैसे कोई बच्चा बिछड़े हुए माँ की तरफ लपकता है? ऐसी कोई बात अल्लाह में नहीं है। ये तमाम मसाइब तकालीफ जन्नत के लिए हैं, दर्जात के लिए हैं, एक इंडिविजुअल के मरातबे फिक्र मुतय्यन करने के लिए हैं, ताकि लोग मुख्तलिफ मराहले फिक्र से गुजरें, ताकि उनके इंटेलेक्चुअल कैलिबर्स इस्टेब्लिश हों। अगर एक सिर्फ फिजिकल्स में रह जाता है तो एक मेटाफिजिकल्स को जाए, अगर एक सिर्फ सादा मौलवी है तो अगला बढ़ता हुआ इरफान ज़ाते खुदाबंद को बढ़े, अगर एक प्रोफेसर अहमद रफीक है तो शायद कल को इनमें से कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी निकल आए। ये तलाश के दराजात मुतय्यन करने के लिए हैं, ये ख्याल का रुतबे हैं। और ये परवरदिगार ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं इबादत में रुतबात का इन्हसार नहीं रखता। व नरफ़ाउ दराजातुम मिन नशा, जिसके चाहता हूँ दर्जे बुलंद करता हूँ। व फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, और किसी को इल्म अजियत के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इल्म आसान नहीं, इल्म कोफ्त है, जबिल्लतों की तस्खीर में है, नफस के खिलाफ जिद्दोजहद में है, ये जहाद बातिन में है, जहाद जाहिर में है। इसके बगैर इल्म हासिल नहीं होता। वला नबलुवन्नकुम बिशय'इन मिनल खौफ, बिला शुबा हम तुमको आजमाएंगे, खौफ के साथ आजमाएंगे, अजियत नहीं देंगे, थोड़ा सा परखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तुम कहां तक इस परख के अहल होते हो। वला नबलुवन्नकुम बिशय'इन मिनल खौफ वल जुए, भूख के साथ, व नक्सम मिनल अम्वाल,
اموال کے نقصان کے ساتھ، والانفس اور کیفیت ذات کے ساتھ، والثمرات کسی کے بچے لیں گے، کسی کا باپ لیں گے، کسی کی ماں لیں گے، کسی کی بہن لیں گے۔ وبشر الصابرین الذین، اور یہ نہیں کہا ان کو ہماری طرف سے مبارکباد دو، بشارت دو، سزا نہیں کہا، یہ نہیں کہ خالی چھوڑ دے گا تمہیں ان مراحل فکر کے بعد، ہماری طرف سے ان کو بشارت دو۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب تلخی آئی، جب مصیبت آئی، جب درد و رنج پہنچا، جب کرب و ابتلا کے مراحل سے دل گزرا، انسان کے دل نے ایک سبق حاصل کیا، صرف ایک سبق، کہ نہ یہ کسی تعویذ کی وجہ سے ہے، نہ جادو کی وجہ سے ہے، نہ سازش کی وجہ سے ہے، نہ دشمن کی وجہ سے ہے، ہر مصیبت اور ہر بلا میرے رب کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف پلٹ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو علم کی اس معراج تک پہنچا، جو علم کے اس مسلک تک پہنچا، جس نے ہر دکھ درد کرب و بلا کی ہر اذیت میں صرف اتنی بات کہہ دی کہ اے پروردگار یہ مصائب کسی اور جانب سے نہیں ہے، سب تیری جانب سے میرے علم کے اضافے کے لیے ہیں، میرے صبر کے لیے ہیں، اور میں یہی بات کہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس نے ایسا کہا اس کو پروردگار کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میری طرف سے ان پہ درود و سلام اور رحمت، میری طرف سے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، میری طرف سے ان لوگوں پہ درود و سلام اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ میرے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ میرے انٹلیکچوئل ہیں، یہ وہ میرے دانشور ہیں جنہوں نے زندگی کی اسباب، غرض و غایت، اس کی نیچر، معاملات کو سمجھا، سوچا، پرکھا، اور وہ قائل ہوئے اس بات کے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غرور، کہ دنیا میں غرور کے سوا ہے کیا؟ دنیا میں سراب ہے، سراب دنیا کے سوا ہے کیا؟ عرفی شیرازی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں پڑے گا۔ ز نقش تشنہ لبی داں بیعقل خویش مناز، ارے بیوقوف اپنی عقل پہ ناز کرتا ہے، یہ تو تیری دل میری تلاش میں تھا۔ آج تک تمام صوفیاء حضرات کا محاورہ ایک، انداز ایک، علمیت ایک، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، قطعاً کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو رستہ ایک نے چنا اس دوسرے نے چنا۔ اگر تمام علمیت کی راہیں متعین ہیں تو خدا کی راہ کیسے غیر متعین ہو سکتی؟ اگر آج کرسچن کو اللہ نہیں ملتا، اگر آج بدھسٹ کو اللہ نہیں ملتا، ہندو کو اللہ نہیں ملتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہی وہ رستے بند کر دیے، اللہ نے وہ رستے بند کر دیے۔ خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ کسی مذہب والے کو تم رد کرو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تم ان کے ساتھ اگر دین کے رشتوں سے نہیں بندھے ہوئے تو اس سے بھی ایک اور رشتہ ہے جس سے تم ان کا احترام کر سکتے ہو۔ تم بنی آدم ہو، انسانیت کا رشتہ ہے، ایک کرسچن سے بھی تم حسن اخلاق سے پیش آ سکتے ہو، تمہارے اور ہندو میں بھی ایک حسن اخلاق کا رشتہ قائم ہو سکتا، مگر تلاش خدا میں اگر کوئی شخص چلے گا تو بغیر اسلام مجھ تک پہنچ نہیں پائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے کہ مجھ تک پہنچنے کا صرف ایک رستہ ہے اور وہ اسلام، نہ صرف یہاں کا، یہاں تو کہا کہ مجھ تک پہنچنے کا ایک رستہ اسلام ہے، اور دوسری جگہ کہا کہ اسلام کے سوا میں تمہیں کسی رستے سے نہیں ملوں گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
یہ بات اچھی طرح سن لو کہ اگر تم میرے پاس اسلام کے سوا کسی رستے پہ چل کے آئے فلا یقبل میں قبول ہی نہیں کروں، بالکل نہیں قبول. اور یہ جائز ہے ناقبولیت. فسانہ دنیا فسانہ دوستی ہے، کا نہیں ہے، رسم و رواج کا نہیں افسانہ. یہ بڑا خوبصورت افسانہ. اس آپ نے دیکھا ہوگا پروردگار کو کچھ چھوٹے موٹے قصوں سے بڑا انس ہے. کہیں قصہ یوسف پیش کر دیا ہے، کہیں کوئی اور داستان مدین سنا دیا آپ کو. ایسے لگتا ہے کہ پروردگار کے سامنے صحراؤں میں اڑتی ہوئی ریگزار کے ایک ایک ذرے میں ایک کہانی چھپی ہوتی. خدا بھی بہت بڑے داستان گو کی طرح جس نے داستان تخلیق کی بنائی، اس نے داستان تخلیق کی اور بنائی. وہ خلاق ذہن ہے. واللہ الخالق الباری المصور. اس نے مدین کی سچویشن تخلیق کی. اس نے اعلام مصر کے سائے میں فرائض مصر کی سلطنت کو تباہ کرتے ہوئے ایک حقیر اور بڑے کمزور انسان کو، وہ اس انسان کو کہ جو فرعون کے دربار میں جانے سے بھی ڈرتا ہے، پروردگار کہاں بھیج رہے ہو؟ میں نے تو ان کا قتل کیا، یہ تو مجھے مار دیں گے. کہا موسیٰ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. نیا کرکرے طوفانی مسالہ، مسالہ تیز، حیرت انگیز. کا قتل کیا، یہ تو مجھے مار دیں گے. کہا موسیٰ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. میں تو جو بات تخلیق کرنے والا ہوں، میں تو جو تیری داستان میں رہتی دنیا تک سناؤں گا کہ کیسے ایک سنگل انڈیویجول ہے، ایک سنگل انڈیویجول نے نہ کوئی پارٹی بنائی، نہ کوئی ریولوشن کریٹ کیا. اس کی قوم ایسی واحیات کہاں ہے قوم موسیٰ جا اکیلا جا کر ہمیں کیوں مرواتا ساتھ؟ اچھے بھلے دال سبزیاں کھا رہے تھے، لو جی اٹھا کے صحرا میں پھینکوا دیا. تو پیغمبر ہے کہ ہمارا دشمن ہے؟ کالا انکونا. تنگ آ کے اتنی حجت باز قوم تھی کہ موسیٰ تنگ آ کے پکار کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اے پروردگار میں ان جاہلوں سے بڑا بیزار ہوں. یہ سمجھنے کو ہی نہیں آتے، یہ تو وہ تھیم ہی نہیں جانتے. میرے سوا پروردگار مجھے چند ایک ایسے بندے دے دے کہ جو میری طرح تجھ کو چاہتے ہوں، پہچانتے ہوں، مانتے ہوں. تب اللہ نے کرم فرمایا اور 40 سال کی صحرا اور دربدری کے بعد، اس کوچہ برا کے سفر کے بعد، حضرت کالب اور یوشع بن نون کو ان کے حوالے کیا کہ چل یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھ کر تیری پیغمبری کی لاج رکھ لیں گے. افسوس کہ نوح کو 2-4 بھی نصیب نہ ہوا اور کسی پیغمبر کو ایک بھی نصیب نہ ہوا. اور قیامت کے دن بعض پیغمبر ایسے آئیں گے کہ صرف ایک امت ہو. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جا رہی ہوگی موسیٰ رو پڑیں گے. پوچھا بھائی آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں بڑی دیر اپنی قوم میں رہا، بڑی باتیں ان کو سمجھایا کی، بہت زور لگایا تیری تسلیم کے لیے، مگر یہ کمبختوں کو میں وحدانیت سکھا کے نکلا، یہ حمس کے مندروں میں گوسالہ بنا کے بیٹھ گئے. تو پروردگار یہ نوجوان میرے بعد میں آیا، مگر اس کی امت جو ہے یہ میری امت سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. The only difference that makes in your mind is کہ کیا آپ اپنی اس دنیاوی رتب و یابت سے کچھ وقت بچا کے ہٹا کے غور و فکر کے حوالے سے آپ بڑی بحث کرتے ہو ماشاءاللہ، بڑے دلائل، مگر کس لیے؟ کیا تنقید اپنی ذات سے باہری تنقید ہوتی ہے؟ جو تنقید باہر جا رہی ہے اس کو ہم جہاد نہیں کہتے، جو تنقید اندر جا رہی ہے اس کو ہم جہاد کہتے ہیں. جو خیال آپ کو اپنی خامی کا آ رہا ہے آپ نے دشمن ڈیٹیکٹ کر لیا ہے، جب اس کے خلاف جنگ کرو گے تو آپ کا جہاد ہوگا. بٹ جہاد اندر ہو یا باہر ہو، پہاڑ پر ہو یا میدان میں،
یا فضائے بسیط میں ہو، جہاد کے لیے سب سے بنیادی شک یہ ہے کہ کم سببی میں صاحب اسباب کو اپنا ساتھی سمجھنا اور پھر اسے اپنی جان بھی پیش کر اور چوائس اس پر چھوڑ دینا کہ وہ آپ کو شہادت عطا کرتا ہے یا غازی بناتا ہے۔ یہ اصلی جہاد انڈیویجول ہوتا ہے، بڑی مجلس ہو اور لاکھوں کی فوج ہو سکتا ہے مجاہد ایک نکلے کہ جس چیز کا دار و مدار آپ کی نیت اور آپ کے ایمان پہ چلا گیا اس کا علم کسی خارجی بندے کو نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت صرف اللہ کو پتہ ہوگی اور اللہ ہی کے ہاں محفوظ ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے، آخری حدیثوں میں سے ہے کہ بہت سارے ملائکہ بہت سارے نیک لوگوں کو لیے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں تو آواز آئے گی، میرے فرشتوں ان کو جہنم میں پھینک دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم اگر جرأت اظہار عطا فرماؤ تو with due apology ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے تو نامہ اعمال میں شرکن غربت ایک ہی لکھی ہوئی، صرف خوبصورتی لکھی ہوئی، خدمت خلق خدا لکھی ہوئی ہے، آپ کہتے ہو کہ ان کو جہنم میں پھینک؟ ہاں، اس لیے کہ میرا اور بندے کا ایک معاملہ ایسا ہے جسے صرف میں ہی جانتا ہوں اور وہ اخلاص۔ حضرت ذرا غور کیجیے گا خدا کیا کہتا ہے، میرا اور میرے بندے کے درمیان ایک معاملہ ایسا ہے صرف میں ہی جانتا ہوں اور وہ اخلاص ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے کہ کرامن کاتبین کی زد میں بھی اخلاص نہیں ہے۔ یہ بھی ملائکہ آپ کی خارجی حرکات ہی نوٹ کر سکتے ہیں۔ تہے قلب دیکھیے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا، اور یہ جو دل وہ کہتے ہیں سمندر سے بہت ڈونگے ہیں، ان کے ہاں کہاں تک ڈوب کر اس ذرہ اخلاص کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو خدا کے لیے ایک اشک بن کر کسی نوجوان کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے کریم رسول نے ارشاد فرمایا کہ 8 چیزوں پہ جہنم کی آگ بند کر دی گئی اور ان میں سے ایک چیز کسی نوجوان کی آنکھ سے نکلا ہوا خدا کی طلب میں ایک آنسو۔ حضرات کتنا مشکل ہے یہ کام سے، ویسے تو ہم روتے ہی رہتے ہیں، پاکستان میں تو ہر کوئی روتا رہتا ہے اور جشن بہارا بھی رونے کا سماں لگتا ہے۔ نہ ہماری کوئی مذہبی اچھی خبر آتی ہے، نہ ملکی اچھی خبر آتی ہے، نہ کوئی انڈیویجول اچھی خبر آتی ہے۔ میں تو ویسے ہی پنڈوراز باکس ہوں۔ لوگوں نے وہ گریک مائتھولوجی میں یہ تھا کہ لوگ سارے کے سارے دکھ اور المیے ایک باکس میں بند تھے جس کو پینڈوراز باکس کہا کرتے تھے۔ میں تو اتنے المیے سن چکا ہوں کہ میرا دل ہی پینڈوراز باکس بن گیا۔ مگر ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں کہ اگر آپ کا اعتماد آپ کا یقین آپ کے اللہ کے ساتھ ہو اور آپ کا اعتماد اللہ کے رسول کے ساتھ ہو تو ایسی کوئی بری خبر جو مستقبل میں موجود نہیں ہے۔ سزا و جزا میں بڑھتا ہوا امت مسلمہ کا یہ قافلہ بالآخر فتح کو ہمکنار ہونا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مخبر صادق نے فرمایا کہ میری امت میری بات رومیوں سے جہاد کرے گی اور ان پہ غالب آئے گی۔ میری امت میری بات ایرانیوں سے جہاد کرے گی اور ان پہ غالب آئے گی۔ میری امت میری بات چپٹے ناکوں اور ڈھال جیسے چہرے والوں منگولوں سے جنگ کرے گی
اور ان پہ غالب آئے گی، اور زمانہ آخر میں میری امت دجال کے خلاف جہاد کرے گی اور اس پہ غالب آئے گی۔ تو کیا اداسی کی بات ہے، مگر خوف دجال تو نہ ہو۔ یہ جو ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوتی ہے، جو ابھی وہ تباہی اور وہ ہلاکت جو آپ کو نظر نہیں آتی مگر خوف مبہم کی طرح آپ کے سینے کو لرزا رہی ہے، یہ خوف تو خواتین و حضرات اللہ دشمنوں کے دلوں پہ ڈالتا ہے، یہ خوف مسلمانوں کے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کے دلوں میں ایک ہی خوف بڑا ہے، ایک خوف صرف۔ جب کسی کو دعا دیتے تھے نا لکھنؤ والے، جب کسی کو دعا دیتے تھے رخصت کرتے ہوئے تو کہا کرتے تھے کہ خدا تجھے غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ میں بھی آپ آج کو ایک دعا دے رہا ہوں کہ خوف اگر پالنا ہے نا، خوف رکھنا ہے تو اللہ آپ کو اپنے سوا کسی کا خوف نہ دے۔ آپ کی جرأت و استقامت انشاءاللہ تعالی ہر مصیبت پہ غلبہ۔ آپ سوچتے ہو کہ اللہ بندوں کی سنتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی نہیں سنتے، اور کوئی وجہ نہیں۔ بخدا اگر آپ اللہ کی سنو، اس کے انداز فکر کو دیکھو، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نہیں حالت بدلوں گا، میں نہیں بدلوں گا جب تک تم آپ اپنی حالت نہیں بدلو گے۔ اور تمہاری حالت کا بدلنا اتنا فزیکل نہیں ہے۔ بھائی ایک پیرالسس میں پڑے ہوئے بندے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ وجود امت مسلمہ اس وقت ڈیسپریشن کے پیرالسس میں، دماغ بند، سوچیں بند، فکریں ختم، صفیں کج، نمازی پریشان حال، یہ بکھرے ہوئے اعصاب، یہ اجڑی ہوئی بستیاں مسلمانوں کی لگتی تو آباد ہیں مگر ان میں خدا نہیں بستا۔ آپ کو رجعت فکر چاہیے، اور رجعت فکر کے بغیر غلبہ احوال نہیں ہوگا۔ مصائب آئیں گے، اللہ نے کہا کہ آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اللہ نے کہا کہ آئیں گی، مگر ساتھ یہ کہا کہ دیکھو میری یاد میں غفلت نہ کرنا، ولا تہنوا، میرے بارے میں سستی تو نہ کرو یار۔ رات گئے 1-2 بجے تک ٹی وی آپ دیکھتے ہو، میں نے منع نہیں کیا ٹی وی دیکھو، تمام پسندیدہ اپنے ڈائلاگ سنو، ہر پسندیدہ ایکٹر ایکٹریس کو دیکھو، مگر یار نماز کیوں مس کرتے ہو؟ اس کو کیوں مس کرتے ہو؟ میری کاسٹ پہ تم نے یہ شہوات ذہن کی دنیا آباد کر کے پھر بھی مجھے کہو گے کہ میں تمہاری حمایت کروں؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ناٹ ایٹ مائی کاسٹ، اس لیے کہ میرا اصول ہے۔ میں نے بنو اسرائیل کو بھی کہا تھا تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں گا۔ لوٹنے کا وقت، خواتین حضرات، لوٹنے کا وقت۔ لوٹنا فزیکلی نہیں ہوتا، آپ کہاں بھاگتے بھاگتے خدا کی آغوش میں جا گرو گے۔ بڑی کائنات حائل ہے بیچ میں، اللہ پتہ نہیں کہاں ہے، کدھر ہے، اس کو ادھر ڈھونڈو جدھر وہ ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہماری یاد کے بغیر تمہارے دلوں کا اطمینان نہیں۔ اگر دل میں خدا کی یاد کے بغیر اطمینان نہیں ہے تو دل ہی مسکن ہوگا نا اللہ کا، دل ہی مقام نشست پروردگار ہوگا نا۔ تو دل کو فارغ کرو نا غیر سے، دل کو فارغ کرو غیر کی یاد سے، شہوات ذات سے، طلب دنیا سے، صرف اتنا رکھو جتنا ضروری ہے۔ ان کے لیے مر تو نہ جاؤ، مخلوق کے لیے مرنا جائز نہیں ہے، ورنہ قبر تک آسان نہیں پہنچو گے۔ قبر اس کو اذیت دیتی ہے جو بہت ساری پوزیشنز لے کے قبر تک جاتا ہے۔ آپ نے کبھی خودکشی کرنے والے کو دیکھا؟ اس کو کیوں نہیں قبر کا ڈر آتا؟
وہ تو ہنستے کھیلتے خود ہی زندگی کی بھری پوری برسات میں اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتا ہے، شاٹ لگا لے. کیوں؟ کہ اس کو نا امیدی، خدا سے نا امیدی اس کا دنیا کا ہر تعلق قطع کر دے. اس کو ماں اچھی نہیں لگتی، باپ اچھا نہیں لگتا، کھانا اچھا نہیں لگتا. جب لذتیں کھا رہا ہے دنیا ہی ختم ہو جائے تو اس کو لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی کوئی، اس لیے وہ اپنی زندگی ختم کرتا. مگر مسلمان اپنے ذہن اور غور و خوض سے لذات ختم نہیں کرتا، مگر کسی لذت کو لذت حصول پروردگار پہ حاوی نہیں. اور یہی اصول محبت خداوند ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم مجھے نہیں پا سکتے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ میری راہ میں وہ تمام محبتیں قربان نہ کرو جو تمہیں زیادہ مجھ سے عزیز تر ہیں. اگر تمہیں اولاد عزیز تر ہے تو میں نہیں ملوں گا، کیونکہ اولاد میں نے دی اور جس نے دی اسی سے تم اسے عزیز کر بیٹھے. اگر تمہیں میاں اور بیوی زیادہ پسند ہے تو میں نہیں ملوں گا. بھائی ان کو رکھو جتنا چاہو مگر مجھے ان سے بڑھ کے چاہو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم. مجھے اس طرح چاہو جیسے آبا و اجداد کو چاہو، جیسے اپنے بزرگوں کو چاہتے، جیسے اپنے بچوں کو ماؤں کو چاہتے. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. مگر ذرا زیادہ چاہو کہ مجھے معلوم ہو کہ تمہاری ترجیحات درست ہیں. تم مخلوق کو خالق کے مقابل میں نہیں لا رہے. یہ انٹلیکچوئل کوسچن ہے، یہ ذہنی کوسچن ہے. جو چیزیں تمہیں مل رہی ہیں، جس سے مل رہی ہیں، اس کو کمتر حیثیت کیوں کر دو گے؟ چیزوں کو اوپر کی حیثیت کیسے دو گے؟ کتنا غلط ہے نصاب عقل سارا کہ خالق کو مخلوق سے پس درجہ حیثیت دی جائے. کتنا نصاب عقل غلط ہو جاتا ہے. اس لیے پروردگار کہتا ہے کچھ تکالیف کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میرے بندو کہ متى نصر اللہ، یہ مت سمجھو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تم مجھے پوچھتے ہو خدا کہا ہے تو میں بہت قریب ہوں. مگر میں تمہیں صبر کرا نہیں رہا ہوتا، میں تمہارے درجات علم کو متعین کرنے کے لیے تم پہ ایک کے بعد، ابھی آپ پاس جو ہو گئے چھوٹ. ہم نے کہا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، مجھے کوئی غم نہیں. اللہ نے کہا بندہ بڑا اچھا، اس کو اگلا ٹیسٹ دے کے دیکھو. شاید 2 4 10 ٹیسٹوں کے بعد یہ اللہ کے ان دوستوں میں شامل ہو جائے کہ جن کو خدا خطاب کر کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کیا ہے میرے بندے، تو تو کمال کر بیٹھا یار، میں تجھ سے راضی ہوا، تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوا. آپ کو مقامات اور درجات کی بلندی کے لیے اگر چند مصائب سے واسطہ بھی